السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نبوی دعائیں اور وظائف۔ قاری محمد عمران نقشبندی آپ کو ہمارے چینل سے قرآنی نبوی دعائیں اور وظائف دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس وقت اجتماعی طور پر مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی دعا اور وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان آیات کو پڑھ کر پہاڑ کے اوپر بھی پھونک مار دی جاتی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اتنی بڑی برکت والی قرآنی آیات ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یقیناً حق اور سچ ہے۔ اس پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بتا دیا اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ محترم سامعین، زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان اس سے بھی زیادہ یقیناً پختہ ہے۔ محترم سامعین، آج کی یہ دعا شیطان کے شر سے بچنا اور جنات کی شرارت سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اس کی فضیلت سنیے۔ ابن حاتم میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا جس کو کوئی جن وغیرہ تنگ کر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس بات کا پتہ نبی علیہ السلام کو چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر جو پھونک ماری ہے، اس کی وجہ سے یہ جن جو ہے جل گیا ہے۔ اللہ کی قسم، ان آیاتوں کو اگر با ایمان شخص یعنی ایمان کے ساتھ بھی یقین کے ساتھ کسی پہاڑ پر پڑے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر ان آیات کا ذکر فرمایا، تو یقیناً محترم سامعین، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج بازاری عاملوں نے مسلمانوں کا پیسہ بھی برباد کر دیا اور عزتوں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے بچیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی عزتوں کو بھی بچائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ قرآن دیا ہے، قرآن عظیم الشان اتنی بڑی برکت والا ہے، اس کو ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں لائیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی عزتوں سے نواز دے۔ محترم سامعین، قرآن کو سینے سے لگائیں۔ آج جتنی بھی پستی ہے، ہم ذلت میں ہیں، اسی کی بڑی وجہ علماء فرما رہے ہیں کہ قرآن سے دوری ہے، قرآن پاک سے دوری ہونے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ ان آیاتوں کو سنیں، کون سی آیتیں ہیں جن کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرمایا کہ اگر تم ان پہاڑوں پر بھی ان آیتوں کو پڑھ کر دم کرتے تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ محترم سامعین، ضرور اس عمل کو سنیں اور اپنی زندگی میں کسی بھی کوئی مسئلے کا حل اگر چاہتے ہیں تو ان آیتوں کو جو ہے پڑھ کر، کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ ان آیتوں کو پڑھ کر اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ مستمر عطا فرمائیں گے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان آیتوں کو سنیں۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورۃ المؤمنون کی یہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 115 سے 118 تک یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں، صبح شام بھی اس کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ترجمہ سنیں۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگی عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب، تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں روایت آئی ہے، ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح شام ان آیتوں کو تلاوت فرمائیں تو ہم نے اسی کی تلاوت صبح شام کرتے رہے۔ الحمدللہ ہم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت بھی فرمائی اور ہمیں غنیمت کا مال بھی بہت زیادہ ملا۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور ہمیں سلامتی کے ساتھ بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔